بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفوضہ دینی کام کو مرتے دم تک کرو۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمودہ 10 اکتوبر سن 1919، قسط دوم آخری۔ مومن کا فرض ہے کہ اسے جس کام پر مقرر کیا جاتا ہے اس کو بجا لائے۔ اس سے یہ نہیں سنا جا سکتا کہ اس کو اس کام سے لگاؤ نہیں اور وہ اس کام کا اہل نہیں۔ اگر فی الواقع وہ اہل بھی نہ ہوگا اور محض خدا کے لیے اس کام کو کرے گا تو خدا تعالیٰ اس نیک نیتی کے باعث اس کو اس نیک کام کے سر انجام دینے کی توفیق دے گا، اور خدا آپ اس کو ہمت دے گا اور اس کی طرف سے نصرت اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے آئے گی۔ گزشتہ قسط کے لیے ملاحظہ فرمائیے شمارہ 2 نومبر سن 2023۔ بس ایسی حالت میں اسامہ نے اپنے تئیں اس کام کے جو اسے سپرد کیا تھا ناقابل ظاہر کر کے علیحدگی نہیں چاہی، اور یہ نہیں کہا کہ میں استعفیٰ پیش کرتا ہوں، اور اگر وہ ایسا کرتا تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ میں دین سے علیحدہ ہوتا ہوں۔ اسی طرح ہم دوسرے کاموں کو دیکھتے ہیں کہ مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر مقرر کرتے ہیں اور ان کے ماتحت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرتے ہیں، جو ایسا شخص تھا، لڑائی میں پیدا ہوا، لڑائی میں پلا اور جوان ہوا، اور جس کے سر کی چوٹی سے پاؤں کے تلووں تک کوئی جگہ ایسی نہ تھی جس پر تلوار اور نیزے کے زخم نہ ہوں۔ ابو عبیدہ وہ شخص ہیں جو واعظ اور امین تو ہیں مگر سپاہیانہ اوصاف کے نہیں۔ ان کے ماتحت خالد کو کیا جاتا ہے۔ ابو عبیدہ یہ نہیں کہتے کہ میں اس خدمت کا اہل نہیں، مجھے معاف کیا جائے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ میں اس خدمت کے لائق نہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ مجھے اس بوجھ سے سبکدوش کیا جائے۔ وہ اس خدمت کو بجا لاتے ہیں اس وقت تک کہ ان کی جان نکل جاتی ہے۔ ساری اسلامی تاریخ میں اس خلافت کے عرصے میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے، کسی کا استعفیٰ نظر نہیں آیا کہ کسی شخص نے یہ کہا ہو کہ میں اس کام کو پسند نہیں کرتا، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں استعفیٰ پیش کرتا ہوں۔ اس عرصے میں صرف ایک نظیر استعفے کی ملتی ہے، جو وہ بھی اس طرح نہیں کہ اس کام سے نفرت کے باعث استعفیٰ پیش کیا گیا ہو۔ وہ واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت کا ہے کہ ایک قاضی جو بہت بڑی عمر کے ہو گئے تھے اور چلنے پھرنے اور گھر سے نکلنے تک سے معذور ہو گئے تھے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا تھا کہ اگر اجازت ہو تو میں اپنے کام سے استعفیٰ پیش کرتا ہوں، اور وہ واقعہ میں کام کے ناقابل تھے۔ چونکہ وہ دور رہتے تھے اس لیے ان کی حالت کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نہ تھا۔ بس یہی ایک مثال ہے جو استعفے کی ملتی ہے، ورنہ اسلام کے سارے زمانے میں ایک بھی نظیر نہیں کہ کسی شخص کو کسی کام پر مقرر کیا گیا ہو اور اس نے اس کام سے نفرت یا خلاف طبیعت ہونے کے باعث علیحدگی چاہی ہو اور کہا ہو کہ یہ کام میری طبیعت کے مخالف ہے اور مجھے اس کام سے لگاؤ نہیں، یہ کام میری لیاقت سے بالا ہے، مجھے اس سے دلچسپی نہیں کیونکہ یہ نفس کے دھوکے ہیں۔ کیا اسامہ متکبر تھا کہ اس کے ماتحت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے اشخاص کو کر دیا؟ یا عرب کے سب لوگ اس قسم کے تھے کہ وہ انکسار مجسم تھے؟ یا عرب کے لوگوں کو ہر ایک کام سے جس پر انہیں متعین کیا جاتا تھا فطرتی لگاؤ تھا، یا ان سے غلطی نہ ہوتی تھی؟ ان میں سے کوئی بات بھی نہ تھی۔ نہ تو عرب کا ہر ایک باشندہ علم و ہنر کا ماہر کامل ہوتا تھا، نہ یہ کہ انتخاب میں غلطی نہ ہوتی تھی، اور تو اور بعض اوقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتخاب میں غلطی ہو جاتی تھی۔ پہلے پہل آپ ایک شخص کو مقرر کرتے مگر پھر اس کو بدل دیتے اور اس کی جگہ ایک اور شخص کو کھڑا کر دیتے۔ فتح مکہ کے موقع پر ایک شخص کو افسر مقرر فرمایا، لیکن تھوڑی دیر میں اس کو بدل کر دوسرا مقرر کر دیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انتخاب میں غلطی ہو جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے
خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسر بنایا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بدل کر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرما دیا۔ ظاہر ہے کہ دونوں میں سے ایک شخص احق تھا، لیکن اس عدل بدل میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اس کام سے معاف فرمایا جائے، کیونکہ جب انہوں نے بیعت کی تھی تو بیعت کرنے والے کو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ یہ سوال اٹھائے کہ میں یہ نہیں کر سکتا یا وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ بیعت کرنے والے نے تو اپنی آزادی بیچ دی۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا تو اس نے خدا کے ہاتھ پر یا اس کے نائب کے ہاتھ پر کیا بیعت کی، کیونکہ وہ تو وہ کام کرتا ہے جو اس کا نفس چاہتا ہے۔ جب نفس کے خلاف ہوتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ میرا استعفیٰ ہے۔ مثنوی والے کہتے ہیں کہ چوہا اونٹ کی مہار پکڑ کر ادھر لے جاتا ہے جدھر اونٹ جا رہا ہو، لیکن اگر اونٹ ادھر نہ جانا چاہتا ہو، آدمی بھی ادھر مشکل سے لے جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک انسان خدا کے نائب کے ہاتھ پر بیعت کر کے ادھر نہ چلے جدھر چلانا اس کو مقصد ہے، اور اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرے، تو اس کی باغ خدا کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اس کے نفس کے ہاتھ میں ہے۔ خدا کے ہاتھ میں اس کی باغ تبھی ہوگی جب خدا کے منشا کو پورا کرے گا اور جدھر اس کو کھینچا جائے کھنچتا چلا جائے۔ جب تک یہ نہیں، دعوی بیعت باطل ہے۔ افسوس، حریت کے غلط معنی سمجھنے کی وجہ سے جماعت کے بعض لوگوں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔ جب ان کو کوئی کام سپرد کیا جاتا ہے تو بعض تو کہتے ہیں ہم اس کام کے قابل نہیں، بعض کہتے ہیں ہمیں اس کام سے مناسبت نہیں، بعض کہتے ہیں یہ کام ہماری طبیعت کے مخالف ہے، حالانکہ ان کا یہ قول و فعل ان کی بیعت کے مخالف ہے، ان کے ایمان کے مخالف، ان کے اس یقین کے مخالف ہے جس کے وہ مدعی ہیں۔ بیعت کے بعد تو مشکل سے مشکل کام پر ان کو لگایا جائے گا اور ان کا فرض ہوگا کہ وہ اس کام کو بجا لائیں۔ اگر یہ نہ ہو اور ہر شخص مشکل سے جی چرائے تو پھر مشکل کاموں کو کون کرے گا، اور پھر وہ حصہ خالی رہ جائے گا۔ جنگ میں کوئی پہلی لائن میں نہ جائے۔ دنیاوی معاملات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ افسر جہاں کھڑا کرتا ہے وہاں کھڑے ہونا پڑتا ہے، اور افسر کی اطاعت ضروری ہوتی ہے۔ اسلامی طریق میں استعفے کا کوئی طریق نہیں۔ دنیاوی جنگوں کے موقع پر بھی اگر کوئی شخص استعفیٰ پیش کرے تو اس کو سزا دی جاتی ہے۔ حریت کا دعویٰ کرنے والی قومیں جو ذرا ذرا سی بات پر سٹرائک کر دیتی ہیں، جنگ کے موقع پر کوئی استعفیٰ نہیں دیتی۔ وہ فلسفی حکومتیں جن میں ہر ایک شخص مرضی کا مالک کہا جاتا ہے، ان میں جنگ کے موقع پر کوئی سپاہی استعفیٰ نہیں دیتا۔ اس وقت میں حریت کے دلدادے بھی اس خیال کو چھوڑ دیتے ہیں اور کوئی استعفیٰ وغیرہ نہیں رہتا۔ تو دینی حکومت جس میں پہلے ہی یہ قانون نہ تھا، اس میں کیسے اب ہو سکتا ہے؟ جو ایسا کرتا ہے وہ غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ مومن کا فرض ہے کہ اسے جس کام پر مقرر کیا جاتا ہے اس کو بجا لائے۔ اس سے یہ نہیں سنا جا سکتا کہ اس کو اس کام سے لگاؤ نہیں اور وہ اس کام کا اہل نہیں۔ اگر فی الواقع وہ اہل بھی نہ ہوگا اور محض خدا کے لیے اس کام کو کرے گا تو خدا تعالیٰ اس نیک نیتی کے باعث اس کو اس نیک کام کے سر انجام دینے کی توفیق دے گا، اور خدا آپ اس کو ہمت دے گا اور اس کی طرف سے نصرت اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے آئے گی۔ دیکھو، ابو عبیدہ اس کام سے انکار نہیں کرتا جس پر اسے متعین کیا جاتا ہے، اور ابو عبیدہ وہ شخص ہے جسے امین تو کہہ سکتے ہیں لیکن امت کا سپاہی اور جری نہیں کہہ سکتے، جیسے کہ خالد بن ولید کو کہہ سکتے ہیں۔ مگر ابو عبیدہ سے جو کام ہوا وہ خالد سے نہیں ہوا، اس لیے نہیں کہ وہ اہل تھے یا اپنے آپ کو اس کام کا اہل جانتے تھے، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے اس کام کو خدا کے لیے اپنے ذمے لیا تھا اور خدا کے مقرر کردہ انتظام کے ماتحت لیا تھا۔ اس لیے خدا نے ان کی مدد کی اور ان کے ذریعے نہایت عظیم الشان فتوحات حاصل ہوئیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو خدا کے لیے اٹھتا ہے خدا اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو ایک موقع پر دنیاوی حکومتوں میں ڈپٹی، نائب تحصیلدار، کلرک کو اجازت ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں، مگر دین کے انتظام میں عذر کا موقع نہیں ہے۔
جو ایسا کرتا ہے اس کے دل پر زنگ بیٹھ جاتا ہے، پھر جب دوسری دفعہ انکار کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر جب تیسری دفعہ انکار کرتا ہے تو تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس شخص کا یہ بار بار کا انکار اس کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ پس جتنا وہ انکار کرتا ہے اتنا ہی اس کا ایمان مرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے اور وہ اطاعت پیدا کرے جو وہ اپنے بندوں میں چاہتا ہے کہ پیدا ہو۔ آمین۔ الفضل، 15 نومبر سن 1919۔